السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک دائما ابدا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سید الکونین فخر موجودات آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، قابل احترام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں اللہ پاک کی ان گنت نعمتوں میں سے جوانی کے تعلق سے اختصاراً عرض کیا تھا۔ اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں جوانی ایک عظیم ترین نعمت ہے، بشرطی کہ اس نعمت کی قدر کی جائے، اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ وہیں اگر کوئی اس عظیم ترین نعمت کو ضائع کر دے، قدر نہ کرے، تو پھر قیامت کے دن پکڑ بھی اتنی ہی خطرناک ہونے والی ہے۔ مستقل روز محشر میں جوانی کے تعلق سے اللہ پاک سوال فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک بندے سے 5 چیزوں کے تعلق سے سوال نہ کر لیا جائے، بندہ اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جن میں سے زندگی کا سوال ہوگا تو زندگی میں جوانی بھی آ جاتی ہے۔ جوانی کوئی زندگی سے علیحدہ نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ زندگی کے سلسلے میں سوال کرنے کے باوجود مستقل جوانی کے تعلق سے بھی سوال ہوگا،
ان شبابہ فیما افنا، کہ اپنی جوانی کہاں گزاری۔ حضرات، جب جب نوجوانوں نے جوانی کی قدردانی کی، اللہ رسول کے لیے جوانی کے ایام کو، جوانی کے لیل و نہار کو، جوانی کے زمانے کو وقف کر دیا، اللہ رسول کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ نے نوجوانوں سے ضرور کام لیا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ اور جب جب نوجوانوں نے اپنی جوانی کی قدر نہیں کی، خواہشات کے غلام بن گئے، تو ان نوجوانوں کی وجہ سے قوم زوال میں مبتلا ہو گئی، فتنوں میں مبتلا ہو گئی، اور دشمنوں کے مقابلے میں حد درجے کمزور ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی جیسی نعمت کے تعلق سے ایک دو حدیث نہیں، سینکڑوں حدیثوں میں آپ نے حکم دیا ہے کہ جوانی کی قدر کرو۔ جو قدر کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے، اللہ کی نظر میں نیک نوجوان کی کیا عزت ہے، کیا اہمیت ہے۔ بالخصوص جس دور فتن سے ہم گزر رہے ہیں، ہم باطل کی سازش کہیں یا اپنے ایمان کی کمزوری کہیں یا دین سے دوری کہیں، مدارس سے دوری کہیں یا خواہشات کی غلامی کا دور کہیں، ہر بات بجا ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جس تیزی کے ساتھ نوجوان مختلف فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، وہ کسی پر مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں۔ نوجوانوں کا اس طرح غیر غلط کاموں میں مبتلا ہو جانا، خواہشات کی غلامی اختیار کر لینا، دین سے دور ہو جانا، قوم کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، ملت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ خاص طور پہ گزشتہ جمعہ بات آئی، فتنے تو بے شمار ہیں، لیکن ان فتنوں میں آج کا عظیم ترین فتنہ نشے کا فتنہ ہے۔ ایک زمانے میں شرابی کی پہچان، نشئی کی پہچان آسانی سے ہو جاتی، منہ سے بدبو آتی تو لوگ کراہت کرتے، معلوم کر لیتے کہ یہ شرابی ہے۔ لیکن آج نشہ کا استعمال کرنا بدبو نہ ہونے کی وجہ سے اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا کہ اچھے اچھے گھرانے تباہ ہوگا۔ باپ دیندار ہیں، ماں دیندار ہیں، لیکن اولاد نشہ کرتی ہے، نہ باپ کو خبر ہے نہ ماں کو خبر ہے۔ حتیٰ کہ ابھی حال ہی میں بات آئی، دیندار تو دیندار، کہ ایک حافظ صاحب نے، عالم دین نے 25 سال محراب کو سنبھالا، امامت کے فریضے کو انجام دیا، لیکن ایسے امام صاحب کے فرزند کے تعلق کے سلسلے میں بات سامنے آئی کہ بچہ حد درجے نشے میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ اتنا عظیم فتنہ ہے
جو کسی کو نہیں بخش رہا ہے۔ جس قدر تیزی سے فتنہ پھیل رہا ہے اتنی ہی ماں باپ کو باخبر ہونے کی ضرورت ہے، اتنی ہی ماں باپ کو ذمہ داری سنبھالنے کی ضرورت ہے، اتنی ہی ماں باپ کو اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اتنی ہی ماں باپ کو اپنے اولاد کی صحبت کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ غافل رہنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس فتنے کے تعلق سے اگر ہم باطل پرستوں کی سازش کہیں تو بالکل برحق ہے۔ ایک طرف ہماری اپنے ایمان کی کمزوری، ایک طرف ماں باپ کی صحیح تربیت نہ کرنا، تو دوسری طرف باطل پرست اپنے منصوبے میں 100% کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ جان بوجھ کر مسلمان قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اگر حکمران چاہیں حالانکہ سختی کر سکتے ہیں، حکمران جبکہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، عہدیداران، حکمران، سیاستدان کے اس سلسلے میں مستقل اقدام کریں، سختی کے ساتھ نمٹیں اور ان جرائم سے ملک والوں کی ریاست کے حد تک اگر بات کریں، ریاست حکمران ریاست کے حد تک پوری فکر کریں، لیکن رشوت اس قدر عام ہے کہ رشوت کے آڑ میں یہ خود بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں، فوج ظالم بنی ہوئی ہے۔ بس ہم اتنا کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری اولاد آباد ہو یا تباہ ہو، اس سے غیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری نسلیں نشے سے پاک ہو یا نشے میں مبتلا ہو۔ سرسری طور پر تو کارروائی کریں گے مگر پیچھے سے رشوت کا دروازہ تو کھلا ہوا، بلکہ اگر ہم کھلم کھلا کہنا چاہیں تو انہی ظالم حکمران، انہی ظالم فوج کی وجہ سے فتنہ عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ تو اب ذمہ داری ہماری بنتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مسلم قوم کو اگر تباہ کرنا ہے تو ان کے نوجوانوں کو تباہ کرو، اس قدر کمزور کر دو کہ کھڑے کھڑے گر جائیں، صحیح طور پر کھڑے ہونے کے بھی قابل نہ ہو، صحیح طور پر زندگی گزارنے کے بھی قابل نہ ہو۔ اس قدر ان کی صحت پر حملہ کرو، جس کے لیے نشہ ایک بہترین ان لوگوں کے لیے ذریعہ ہے کہ جس کی بدولت مسلم قوم کے نوجوانوں کو اتنا تباہ کیا گیا۔ اب انہیں ختم کرنے کے لیے جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، تلواروں کی ضرورت نہیں، ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، ایٹمی طاقتوں کی ضرورت نہیں، مقابلے کی ضرورت نہیں، یہ خود تباہ ہو چکے ہیں۔ کہ ان نوجوانوں کے احوال کو دیکھ کر ایسے ایسے نشئی ہمارے معاشرے میں، ہماری سماج میں موجود ہیں کہ نشے میں مگن ہو کر خود انہیں اس بات کا احساس نہیں رہا کس طرح ان کا جسم گل رہا ہے، سڑ رہا ہے، کس طرح ان کی صحت تباہ ہو رہی ہے،
کتنے نوجوانوں کے ہاتھوں کو دیکھا گیا کہ اپنے ہاتھوں میں رگوں میں انجیکشن لیتے لیتے ہاتھوں میں گوشت نام کی چیز نہیں رہی۔ حضرات، ایک گھر کی، دو گھر کی، 5 گھروں کی بات ہوتی، حالانکہ تب بھی بڑا مسئلہ تھا۔ حالانکہ یہ فتنہ اس قدر غالب آ چکا ہے کہ اب نشہ فروخت کرنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان، فروخت کرنے والے کھلم کھلا فروخت کر رہے ہیں، خریدنے والے کھلم کھلا خرید رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اس خرید و فروخت میں گھر کی مستورات بھی شامل ہیں، گھر کی عورتیں بھی شامل ہیں۔ کسی اور دنیا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کسی اور ملک کی نہیں، کسی اور ریاست کی نہیں، کسی اور شہر کی نہیں، کسی اور علاقے کی نہیں، اسی ریاست کی، اسی شہر کی، انہی علاقوں کی بات چل رہی ہے کہ جن کے درمیان ہمارا بسیرا ہے، ہمارا گزران ہے، ہمارے مکانات ہیں، ہماری اولاد ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں۔ کھلم کھلا یہ فروخت کرنے والے کم بخت تھوڑے سے پیسوں کے خاطر کتنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ اس کی نحوست سے اللہ ان کے نسلوں کو غارت کر دے گا، اللہ کس طرح ان کی اولاد کو تباہ کرے گا۔ اس لیے کہ حدیث ہے، جیسے کرو گے ویسے پاؤ گے، دوسروں کے ساتھ جو سلوک کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر تم دوسروں کے گھروں کو تباہ کرو گے تو کیا تمہارے گھر آباد رہ جائیں گے؟ اگر تم دوسروں کی اولاد کو نشے میں مبتلا کرو گے تو کیا تمہاری نسلیں محفوظ ہو جائیں گی؟ اگر تم دوسروں کے گھروں کی عزتوں سے کھیلو گے تو کیا تمہاری گھر کی عزتیں محفوظ رہ جائیں گی؟ کما تدینو تدانو، جیسے کرو گے ویسے پاؤ گے۔ حضرات، خواہ نمازی ہو بے نمازی ہو، ہر کسی کو اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے۔ وہ اس فکر میں نہ رہے میں نے تو زندگی میں کبھی نشے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میرے خاندان میں کوئی شرابی نہیں، لہٰذا میری اولاد بھی کبھی نشے کے قریب نہیں جائے گی۔ اس لیے کہ شیطان صرف انہی لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا جو اس میں مبتلا ہیں، یا وہ ہماری نسلوں سے، ہماری اولاد سے بے خبر ہو چکا ہے، بلکہ اس کی محنت تو اتنی چلتی ہے، اتنی چلتی ہے کہ وہ پیغمبروں کی اولاد کو نہیں چھوڑتا۔ کہ اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا، نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، مگر باوجود نبی ہونے کے بیٹے کو بچا نہیں پائے۔ حضرات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، بلکہ مکمل آپ نے پوری فرمائی۔ تو حضرات، صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے، شیطانی محنت کا نتیجہ ہے، اور یہ بھی سبب ہے کہ صحیح طور پر اولاد کی دینی ماحول میں تربیت نہ کی جائے۔ بزرگان محترم، ایک طرف اگست کا مہینہ چل رہا ہے، کل کی تاریخ 15 تاریخ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے حق میں مشہور و معروف تاریخ، چونکہ جس کو یوم آزادی کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کسی تاریخ کو یہ ملک آزاد ہوا تھا،
اللہ پاک نے انگریزوں کی نحوست سے اس ملک کو پاک فرمایا، اور جو انہوں نے ملک والوں کو اپنا غلام بنائے رکھا تھا ان زنجیروں سے اللہ نے آزاد کر دیا۔ یہ کوئی دنیاوی بات نہیں، بلکہ میں نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھو۔ ایک زمانہ تھا کہ جب نوجوان پاک دامن تھا، نوجوان نمازی تھا، نوجوان کی آنکھوں میں حیا تھی، نوجوان کی زبان میں سچائی تھی، نوجوان کے دل میں تقوی تھا، نوجوان کے جسم میں روحانی طاقت تھی۔ اللہ نے کس طرح نوجوانوں سے، مسلمانوں سے کام لیا۔ حضرات، ایک تو افسوس کی بات یہ ہے، بجائے اس تاریخ کو بیان کرنے کے کہ جس سے ہمارے مسلمانوں میں حوصلہ بلند ہو، ایمان کی حرارت بڑھ جائے، اور جس تاریخ کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے وہ تاریخ سینوں میں محفوظ ہو جائے، ہماری نسلیں اس سے آگاہ ہو جائیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اگر اس تاریخ کو مسجدوں کے محراب سے بیان کیا جائے، اگر خطبوں میں خواہ جمعہ کے موقع پر ہو یا کسی اور موقع پر ہو، مساجد سے، مدارس سے، دینی اداروں سے اگر اس تاریخ کے پس منظر کو لوگوں کے سامنے لایا جائے تو آج بھی ایسے اعتراض کرنے والے بھائی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ کیا ضرورت ہے اس تاریخ کو مسجد میں بیان کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہندوستان کی کہانی بیان کرنے کی، آزادی کی تاریخ بیان کرنے کی؟ اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اسی طرح اعتراض کرتے 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 نوبت یہ آئی کہ جن مسلمانوں کے آباء و اجداد نے تمام اقوام میں سب سے زیادہ قربانی دی ہے اور سب سے زیادہ آزادی کا حق مسلمانوں کو ہے، آج وہی قوم پھر سے غلام بنتی جا رہی ہے، پھر سے مظلوم بنتی جا رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، محراب ہو، ممبر ہو، مسلمانوں، یہ تمہارے آباء و اجداد کی قربانیاں، اگرچہ کہ دنیا والے لاکھ مٹانے کی کوشش کریں، مگر آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، علماء کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو عالم دین نہیں، لاکھوں کی تعداد میں علماء نے شہادت پائی، اور سب سے پہلے آزادی کے خاطر جنہوں نے نعرہ بلند کیا وہ مسلم قوم ہے، وہ ہمارے علماء ہیں، ورنہ غیروں کو کیا پتا تھا کہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ بلکہ ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، بالخصوص ہمارے علماء نے دیکھا کہ کس طرح انگریز ملک میں جگہ جگہ اپنی حکومت قائم کیے جا رہے ہیں، اور کس طرح ملک والوں کو اپنا غلام بنائے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی آندھی کو، اگر ان کے بڑھتے طوفان کو نہ روکا جائے تو وقت دور نہیں ہے کہ سارا ملک ان کی جھولی میں ہوگا، اور سارے ملک پر ان کا قبضہ ہوگا۔ تو ہمارے مسلم حکمرانوں نے، دینداروں نے جم کر مقابلہ کیا،
یہ آزادی کوئی چند دن کی بات نہیں، چند مہینوں کی بات نہیں، مکمل 2 صدیاں گزری ہیں، 2 صدیاں گزری ہیں، 200 سالہ تاریخ ہے۔ عیسوی 1756 سے اس دور کا آغاز ہوا، 1756 سے لے کر 1857 تک مستقل اس صدی میں مسلمانوں کی بے نظیر قربانیاں، بے شمار، کہ جن میں کیا حکمران، کیا علماء، کیا مشائخ اعظم، کیا صلحاء، کیا تاجر، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا جوان، کہ جم کر تنہا مسلم قوم نے قربانی دی۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے اس تاریخ کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھو، اپنی نسلوں کو بتاؤ، تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ تم اس ملک میں کرائے پر نہیں ہو، کسی کے احسان پر نہیں ہو، اس ملک کے تم باشندے ہو، اس ملک میں رہنے کا تمہیں پورا حق ہے۔ اگرچہ کہ آج بھی جو انگریزوں کے طریقے پر سازشیں چل رہی ہیں وہ چلتی رہے گی، مگر ہماری ذمہ داری ہم بیان کرتے رہیں، آواز بلند کرتے رہیں۔ حضرات، کیا معمولی بات ہے کہ بڑے بڑے وقت کے حکمرانوں نے اپنی حکومت کی کوئی پرواہ نہیں کی، جام شہادت کو گلے سے لگایا۔ سراج الدولہ کی بات اگر ہم کہیں کہ ابتداء جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا، جم کے مقابلہ کیا 1756 میں، مگر اپنوں کی غداری اور اپنوں کی منافقت کی وجہ سے انگریزوں کے سامنے شکست کھانی پڑی۔ یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ جب بھی ہماری قوم شکست کھائی ہے، مغلوب ہوئی ہے، تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی میرصادقیت کی وجہ سے، اپنوں کی منافقت کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے، کہ جس طرح حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے آپ نے 1799 میں سرنگا پٹم کی سرزمین میں شہادت پائی۔ جم کر آپ نے انگریز کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ ایسا بہادر بادشاہ حضرت ٹیپو سلطان کے جن کا نام سن کر شجاعت پیدا ہو جائے، بہادری میں اضافہ ہو جائے۔ یقیناً بہادری تو ایسی آنی ہی تھی، کیسے اللہ والے تھے کہ جن کی مائیں اپنے بیٹوں کی تربیت آج کے زمانے کے طور پر نہیں بلکہ دین کے ماحول میں اس طرح تربیت کرتی تھی کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کبھی بھی دودھ پینے کے زمانے میں اپنے لال کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دودھ حالت وضو میں جس بچے نے پیا ہو وہ بہادر نہیں بنے گا تو کیا سود خور بنے گا، شرابی بنے گا، نشئی بنے گا، وہ کیا قوم کے سامنے عاجز ہوگا؟ کیا آپ کا مقولہ مشہور نہیں ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ نوجوانوں، ناچنے والوں کے نام تمہیں یاد ہیں، کھلاڑیوں کے نام تمہیں یاد ہیں، سیاستدانوں کی چمچہ گیری تمہیں یاد رہتی ہے، کون سے کونسلر، کون سے ایم ایل اے، کون سے عہدیدار کے قریب رہنے سے میری عزت بڑھتی ہے، میرے مسئلے حل ہوتے ہیں، جبکہ یہ قوم کے لٹیرے، قوم کے ظالم ہیں۔ صحیح معنوں میں جو تمہارے ہیرو ہیں، صحیح معنوں میں جو تمہارے خیر خواہ ہیں،
بتاؤ کہ کتنے مسلمانوں کو خواہ بزرگ حضرات ہو، جوان ہو، کہ جن کی تاریخ یاد ہے، جن کے نام یاد ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کتنے نام یاد ہیں؟ مہاتما گاندھی کا تو ہر کسی کو یاد ہے، اور اسی طرح ایک تو مسلمانوں کے نام یاد رہے ہوں گے، ابوالکلام آزاد وغیرہ۔ ورنہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہزاروں علماء، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، گنگوئی رحمت اللہ علیہ، احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانیسری، محمد شفیع لاہوری، مولانا محمد علی جوہری، ایک دو نام نہیں، ایک دو نام نہیں، آج بھی تاریخ محفوظ ہے۔ لاکھ مٹانے والے مٹاتے رہیں، ہمارے علماء نے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، کسی اور قوم کا 5واں حصہ بھی اس قدر نہیں لگا۔ اللہ کی عزت و جلالت کے قسم، مکمل طور پر ہم انکار تو نہیں کرتے کہ دوسری اقوام میں قربانیاں نہیں دی، مگر یہ یقینی طور پر ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں، ہمارے بزرگان دین کی قربانیاں ہیں، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے انگریز اس قدر مرعوب تھے، اگر ان کے بچے کھانا نہ کھاتے، دودھ نہ پیتے، نہ سوتے، انگریز اپنی اولاد کو ڈراتی کہ بچے کھا لے، سو جا، ورنہ ٹیپو آئے گا۔ یہ وہ نام تھا، یہ وہ بہادری تھی، یہ وہ غلبہ تھا۔ آج کروڑوں کی تعداد میں رہ کر بھی کتا بھی نہیں ڈرتا۔ آج کوئی کمی ہے مسلمانوں کی تعداد کی، حرام کھا کھا کر معلوم ہے سود کا دینا لینا، ایک پیسہ سود کا کھانا، ایک پیسہ لون کا کھانا اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ جھوٹ بول کر کاروبار کرنا یہ کوئی سود سے کمی نہیں ہے، کھلے عام دھوکہ بازی ہے، کھلے عام سود خوری ہے، کھلے عام مکاری ہے۔ جان جان کر کے آج مسلمان جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ کہاں سے تیرے اندر دلیری آئے گی؟ کہاں سے تیرے اندر وہ بہادری آئے گی؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کہ جن کی شجاعت اور جن کی قربانیوں پر لاکھوں سلام، انگریزوں کے ملبوسات پر لعنت بھیجی، ان کے طور طریقوں پر لعنت بھیجی، ان کے ہر طریقے سے اتنی نفرت کی، حتیٰ کہ انگریز کہتے کہ اگر محمود الحسن کو جلایا جائے اور اس کے راکھ کو سونگا جائے تو اس کے راکھ میں بھی انگریزوں کے خلاف بو آئے گی۔ آج مسلمانوں کے چہروں کو دیکھو، انگریزوں کے چہروں میں کوئی فرق نہیں۔ داڑیاں منڈا کر آج تک بال سفید ہو گئے، ایک پیر قبر میں چلا گیا، ابھی بھی داڑھی چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور وہ جو تصویر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی بغیر داڑھی کے ہے، یہ بالکل جھوٹی تصویر ہے۔ حالانکہ آپ کی داڑھی تھی، آپ کے چہرے میں سنت تھی، آپ دیندار تھے، اور آپ ساری زندگی تکبیر اولا کے بغیر کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں کہ جو چھوٹی ہوئی ہو، ساری زندگی تکبیر اولا کا اہتمام فرمایا، ساری زندگی با جماعت باوجود قتال میں، جنگ میں مصروف رہنے کے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کیسے کیسے ہماری تاریخ میں اللہ والے موجود ہیں۔ نوجوانوں، آج اگر تمہیں کھڑا کرو کتنا دین کا فائدہ ہو رہا ہے۔
یا لوگوں کی ذلت کا باعث بنے ہوئے ہو، تمہاری وجہ سے محلے کے نام تباہ ہیں، قوم کا نام برباد ہو رہا ہے، ایسے نوجوان ہماری ملت کو ملے ہوئے ہیں، ہماری قوم کو ملے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے غیروں کے سامنے سر جھکانے کی نوبت آ گئی، ہاتھ چھوڑ رہے ہیں غیروں کے سامنے کہ ہمارے نوجوان سے غلطی ہو گئی، نشے کا عادی ہو گیا، ماں باپ کو گالیاں، جوانوں کو گالیاں، مسلمانوں کو گالیاں، ایسی ذلت کی زندگی نوجوانوں کی وجہ سے۔ تو حضرات وہ نوجوان کہاں گئے؟ وہ علماء کہاں گئے؟ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے خاطر جب غسال نے آپ کو غسل دینا چاہا، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب افاقہ ہوا، پوچھا گیا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت کے کمر پر گوشت نام کی چیز نہیں۔ آپ کے شاگرد شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت رو پڑے، فرمایا حضرت نے کہنے سے منع کیا تھا، بات دراصل یہ ہے آزادی کا نعرہ بلند کرنے کی وجہ سے، انگریزوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مالٹا کے قید خانے میں انگریز حضرت کے کمر کو گرم سلاخوں سے اتنا داغتے تھے کہ کمر میں گوشت نام کی چیز نہیں رہی۔ آج کے ظالم حکمران کہتے ہیں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے اس ملک میں، مسلمان اس ملک میں آزادی کی زندگی گزارنے کے قابل نہیں۔ ارے کمبختو، اگر تم بھی آزادی کی سانس لے رہے ہو، یہ ہمارے علماء کا صدقہ ہے، یہ ہمارے اکابرین کا صدقہ ہے، بلکہ ایک تو عالم دین نہیں، چاندنی چوک کے راستے میں کوئی درخت ایسا نہیں کہ جس درخت پر علماء کی لاشیں پھانسی کے پھندے میں نہ لٹکی ہوئی ہوں، بلکہ ان کمبختوں نے، انگریزوں نے ٹھان لیا، جان لیا کہ جب شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ان انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ اب یہ ملک غلامی کی طرف رواں دواں ہے، جہاد فرض ہو چکا ہے، تو وقت کے بخاری پڑھانے والے، وقت کے امامت کرنے والے، وقت کے تصوف کے اداروں میں بیٹھنے والے بڑے بڑے علماء مسندوں پر جو جلوہ افروز تھے، اپنی اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر کفن کو سینے سے لگایا، شہادت کو سینے سے لگایا، جان گئے کہ اگر ان کی جو ہے مخالفت نہ کی جائے، ان کا مقابلہ نہ کیا جائے، ہماری آنے والے تا قیامت نسلیں انگریزوں کی غلام بن جائیں گی۔ کوئی کلمہ والا نظر نہیں آئے گا، کوئی ٹوپی والا نظر نہیں آئے گا، کوئی حافظ قرآن نظر نہیں آئے گا، کوئی عالم دین نظر نہیں آئے گا۔ یہ ملک عیسائیوں سے آباد ہو جائے گا، کفرستان بن جائے گا۔ جم کر ہمارے علماء نے مقابلہ کیا، انگریزوں نے جان لیا کہ سب سے پہلے اس ملک والوں میں اگر ہم کسی کو ختم کریں یا نہ کریں، مگر علماء کو ختم کرنا ضروری ہے، عالموں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے 40 علماء کو پکڑ کر بوریوں میں بھرتے، اس بوری کو ٹوپ کے منہ پر باندھتے، پھر ٹوپ داغ دیا جاتا، علماء کے جسم کاغذ کے پرزوں کی طرح بھیگر جاتا۔ کوئی معمولی قربانی ہے؟ خنزیر کے کھالوں میں علماء کو باندھ کر آگ میں زندہ جلایا گیا، کوئی معمولی قربانی ہے؟ کالے پانی کی اذیتیں، مالٹا کے قید خانے کی اذیتیں، جیا نواب کی اذیتیں، آج بھی لال قلعے کی سرخی اس بات پر شاہد ہے کہ اس لال قلعے کی سرخی مسلمانوں کا صدقہ ہے، علماء کا صدقہ ہے۔ تاج محل کا حسن پکارتا ہے
علماء کا صدقہ ہے کہ ملک آزاد ہوا، مسلم قوم کا صدقہ ہے۔ مسلمانوں، تمہیں ایک تو عالم کا بھی نام معلوم نہیں، تم کیا ملک کی داستان کو جانو گے، تاریخ آزادی کو جانو گے؟ افسوس ہے اگر اسی طرح غفلت رہی، لاپرواہی رہی، آج یہ عالم ہے، پتہ نہیں آنے والے نسلوں کا کیا عالم ہوگا۔ جس طرح انگریزوں نے جان جان کر دلی میں تقریباً 1000 سے زائد مدارس تھے، گلی گلی میں مدرسہ تھا، تمام مدارس کو منہدم کر دیا، تمام علماء کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ ایک عالم بھی دلی میں باقی نہیں رہا۔ 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے، ہزاروں حافظوں کو شہید کیا گیا تاکہ قرآن کو ختم کر دیں، حافظوں کو ختم کر دیں، عالموں کو ختم کر دیں۔ پھر یہ قوم جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کے اتارنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں۔ لاکھوں علماء کو شہید کرنے کے باوجود آج بھی علماء زندہ ہیں، حفاظ زندہ ہیں، قرآن کے نسخے موجود ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں۔ دنیا والے سب مل کر اسلام کو ختم کرنا چاہیں، کتنے ابو جہل پیدا ہوئے اور مر کر تباہ ہو گئے، کتنے ابو لہب آئے اور تباہ ہو گئے، ایک اسلام کے حرف میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسلام اللہ کا دین ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگرچہ کہ مسلمان شکست کھائیں یا فتح پائیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر اللہ کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کا کلمہ، اللہ کا قرآن اور اللہ کا گھر کبھی ختم ہونے کے لیے نہیں ہے کہ خود اللہ محافظ ہے۔ اگر ہمارے اندر سستی ہے، اللہ کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ مسلمانوں، اگر دین کی حفاظت کرنے میں تم سستی برتو گے، خواہشات کے غلام ہو جاؤ گے، اللہ تمہارا محتاج نہیں، تمہیں ختم کر کے کسی اور سے اللہ کام لے لے گا۔ اللہ نہ تمہارے نوجوانوں کو اللہ کی ضرورت ہے، نہ تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری قوت کی ضرورت ہے۔ اگر تم خواہشات کے غلام بنو گے تو فرق تمہارا پڑے گا، اللہ کے دین کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ حضرات، پھر سے ایک مرتبہ دشمنان اسلام انگریزوں کے طریقے پر چلتے ہوئے مدارس پر نشانہ بنائے ہوئے ہیں، مساجد پر نشانہ بنائے ہوئے ہیں، علماء کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں، اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان تو آزاد ہو گیا مگر آج بھی انگریز کی نسل اس ملک میں باقی ہے، آج بھی انگریزوں کے طور طریقے کو اپنانے والے، مدارس کو منہدم کرنے والے بندروں کی شکل میں ابھی بھی باقی ہیں، آج بھی مساجد پر نشانہ بنانے والے، علماء کو ٹارگٹ بنانے والے آج بھی موجود ہیں۔ مگر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ نوجوان ملک کی حفاظت کرنا تو دور کی بات، گھر کی، خاندان کی، محلے کی حفاظت کرنا تو دور کی بات، ہمارے نوجوان تو ایسے ہو گئے کہ خود کی حفاظت کرنے کے بھی قابل نہیں رہے، خود کی نہ صحت کی حفاظت کی کرنے کے وہ قابل ہیں، نہ ایمان بچانے کے قابل ہیں۔ خود دوسروں کے لیے اللہ نے جنہیں قوم کا بہترین سرمایہ قرار دیا، معاذ اور موقف جیسے نوجوانوں کے قصے، جن کی داستان آج بھی احادیث میں موجود ہے، 15 سال کے بچے کس طرح انہوں نے ابو جہل کو ختم کیا، کیا جذبہ تھا جہاد کا، کیا جذبہ تھا اللہ کے نام پر گردن کٹانے کا۔ آج خون کے آنسو رونے کی ضرورت ہے،
آج دین کی حفاظت کرنا تو چھوڑیے، خود کے ماں باپ کے لیے جہنم کا سبب بنے ہوئے۔ یہ نشہ کر 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 نہ باپ کا احترام ہے، نہ ماں کی عزت ہے، نہ بیوی کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، نہ بچوں کی پرواہ ہے، نہ گھر کی پرواہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس پر ہمیں رونا نہ آئے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے دل پتھر کے ہو چکے ہیں۔ اور کون سا دور دیکھنا باقی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نوجوانوں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم جوانی کی قدر کرو گے، اللہ جو تمہیں مقام دینے والا ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، وہی اگر نوجوانوں کہ جن کی زندگی ٹیبلٹ میں، افیون میں، گانجے میں، ڈرگس میں اور نشے کی فلاں چیزوں میں گزر رہی ہے، یاد رکھو زندگی بہت جلد ختم ہوگی، بہت جلد ختم ہوگی، مگر جب خبر سے اٹھیں گے تو ان کا حشر ہمارے نبی نے فرمایا کافروں کے ساتھ ہوگا، بت پرستوں کے ساتھ ہوگا، پتھر کی پوجا کرنے والے کے ساتھ شرابی کو لایا جائے گا، نشہ کرنے والے کو لایا جائے گا۔ نشہ کرنا اتنا سنگین جرم ہے، نشہ کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا، باوجود مسلمان ہونے کے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا، کافروں کے ساتھ اٹھے گا، کافروں کے ساتھ اٹھے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شرابی ہے، کوئی نشے کا عادی ہے، اس کا انتقال ہو جائے بغیر توبہ کے، اسے دفن کرنے سے پہلے مجھے سلی پر چڑھاؤ، پھر اس کو دفناؤ، اگر دفنانے کے بعد تمہارا قبر کھودو اور دیکھو اگر اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا نہیں ہے تو مجھے سلی پر رہنے دو، اسی طرح سلی پر لٹکنے دو، کہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نشہ کرتے کرتے بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر کے سلایا جائے، مگر دفنانے کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ حضرات، اتنا ہی نہیں کہ روز محشر میں حدیث پاک کے جملے ہیں، اگر کوئی ناگوار سمجھے، خدا نہ خواستہ کوئی حدیث کے جملے پر اعتراض کرے، اس کے دھیڑ و چمبار ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نشہ کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا، جہنم میں زانیوں کی شرمگاہ سے نکلنے والی گندگی کو پلایا جائے گا۔ اس سے بڑی اور کوئی سزا چاہیے؟ اللہ کی پناہ تباہ ہو رہی ہے نسلیں، فکر کرو نوجوانوں، توبہ کر لو اللہ کے لیے، خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان کہ جن کے اندر اللہ نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، اپنے محلے کی فکر کرو۔ ماشاءاللہ بعض علاقے جہاں بسم اللہ نگر ہو، غربت پاڑیا ہو، گلی گلی میں کتنے نوجوان اسکرین میں نشے کی جو لعنت ہے اس کو دکھا کر مختلف انداز سے نوجوانوں کو سدھارنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں تک اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں گھر میں کوئی نشئی ہے تو محلے والوں کی ذمہ داری کہ اس گھر کو خالی کرایا جائے، کوئی صاحب مقام ہے اس کی ذمہ داری کہ جس گھر میں نشہ فروخت کیا جا رہا ہو کسی بھی صورت میں ان کو گھر میں کرائے کو ہرگز گھر نہ دیں، ان کے گھر سے کوئی رشتہ قائم نہ کرے، حتیٰ کہ یہ سخت قوانین اس لیے اپنائے جا رہے ہیں کہ اس میں ڈھیل اور سستی برتنے کی وجہ سے آئے دن 10-10 برس کے بچے بھی نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اتنا یہ جو عام ہو گیا فتنہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی شروع میں شوق کے لیے استعمال کرتے ہیں، بعد میں عادی ہو جاتے ہیں، بغیر
چھوڑے کہ ان کے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا جو سگریٹ کے گٹکے کے عادی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس سے توبہ کر لیں، باز آ جائیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں، شروعات میں وہ تمباکو ہے، شروعات میں وہ گٹکا ہے، 420 ہے یا 840 ہے، اب شروع میں شوق میں سگریٹ پیتے پیتے بعد میں چل کر جو ہے ایسے عادی طلبگار بن جاتے ہیں کہ رمضان میں دیکھا گیا کہ کتنے افطاری کرتے بھی ہیں تو سب سے پہلے سگریٹ پیتے ہیں۔ ایسی نوبت آ جاتی ہے بلکہ سگریٹ کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھتے، ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا سب سے پہلا یہ فریضہ، پھر سے ایک مرتبہ اس ملک کو موجودہ ظالموں سے، یہ ظالم فتنوں سے آزاد کرانے کی ضرورت، اپنے نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے ہاتھ سے جیتے جی جو ہو سکے، ہمارے نوجوان بھائیوں سے، مسلمانوں سے جو ہو سکے اس کے لیے اقدام کریں۔ یہاں تک کہ اسی شہر کے پاس علاقوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ اگر کوئی نشے کے حالت میں مر جائے مسجد سے جنازہ بھی مت دو، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی مت دفناؤ۔ کتابوں میں موجود ہے کہ ایک باپ نے کم سن لڑکا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، دفنایا، خواب میں دیکھا چھوٹا سا بچہ بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے۔ باپ نے پوچھا تو بچہ تھا، بوڑھا کیسے ہو گیا؟ کہا کہ ابا جان آج قبرستان میں ایک شرابی کو دفنایا گیا، جہنم نے ایسے چیخا، جتنے چھوٹے کم عمر والے تھے سب کے سب بوڑھے ہو گئے۔ تو یہ اس کی نحوست ہے۔ اللہ بچائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اللہ نے ایک مسلمان کا مقام کیا رکھا ہے۔ جب تک مسلمان رہے گا اللہ کائنات کے نظام کو چلائیں گے۔ اور نوجوان اپنی جوانی کی قدر کریں، ماں باپ کے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک کا سبب بنے، دنیا میں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، قوم و ملت کے کام آئیں، موت سے پہلے کچھ ایسے کارنامے انجام دے جائیں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے قبروں پر اللہ رحمت کی بارش برسائے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مرے تو لعنت کرے، اچھا ہوا بلا پاک ہو گئی، مصیبت پاک ہو گئی، ایسی نوبت نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے۔